الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَابَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَّنسِيًّا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا وَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ تُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ۔ اور بیان کیجیے کتاب میں مریم کا حال جب وہ الگ ہو گئی اپنے مکان اور گھر والوں سے جو مشرق کی جانب تھا، پس بنایا اس نے لوگوں سے ایک پردہ، پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف جبرائیل کو، پس وہ ظاہر ہوا اس کے سامنے ایک تندرست انسان کی شکل میں، تو حضرت مریم بولی کہ میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے عطا کروں ایک پاکیزہ فرزند۔ تو مریم نے کہا میرے ہاں کس طرح بچہ ہوتا ہے، حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی آدمی نے اور نہ ہی میں بد چلن ہوں۔ جبرائیل نے کہا یہ درست ہے، مگر رب نے فرمایا کہ بچہ دینا میرے لیے بالکل آسان بات ہے، ہم بنائیں گے اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور سراپا رحمت اپنی طرف سے، اور یہ ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پس وہ حاملہ ہو گئی، پھر وہ چلی گئیں ایک کنارے اور دور کی جگہ پر، پس آیا انہیں درد ذیل ایک کھجور کے درخت کے پاس اور کہنے لگیں کہ کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے اور فراموش کر دی گئی ہوتی۔ پس پکارا اسے فرشتے نے اس کے نیچے کی طرف سے کہ غم زدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی ہے تیرے لیے نیچے کی طرف ایک ندی، اور ہلاؤ اپنی طرف کھجور کے تنے کو، گرنے لگیں گی تم پر کھجوریں، انہیں کھاؤ اور پیو پانی ندی سے، اور اپنے فرزند کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر دیکھو کسی آدمی کو تو کہو میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے خاموشی کا روزہ، پس آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اس کے بعد لے آئیں وہ بچے کو اپنی قوم کے پاس، اسے اٹھائے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اے مریم تم نے بہت برا کام کیا ہے، اے ہارون کی بہن، نہ ہی تیرا باپ برا
آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بد چلن تھی۔ اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگ کہنے لگے اس بچے سے ہم کیسے بات کریں جو بھی گہوارے میں ہے۔ وہ بچہ بولا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا اور اس نے مجھے بابرکت بنایا جہاں کہیں میں ہوں، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے نماز ادا کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا جب تک زندہ ہوں، اور مجھے خدمت گزار بنایا اپنی والدہ کا، اور اس نے نہیں بنایا مجھے جابر بدبخت، اور سلامتی ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں مروں گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں شک کرتے ہیں۔ پچھلے فرمان الہی میں سورۃ مریم کے متعلق آپ کو بتایا تھا اور اس کی پہلی آیات مبارکہ آپ کو سنائی تھیں جس میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا ذکر تھا۔ حضرت زکریا کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور 120 سال کی عمر میں بھانج عورت جس کی عمر 98 سال تھی انہیں اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا اور اس بچے کا نام اللہ تعالیٰ نے ہی یحییٰ رکھا۔ انہیں بچپن میں نبوت اور حکمت دی گئی، ساری خوبیوں کا مالک بنایا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ حضرت یحییٰ کی ساری صفات تو اس لیے تھیں کہ وہ نبی تھے، نور نبوت سے منور تھے، لیکن اب اگر کوئی شخص ایسی صفات حاصل کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اسے نور نبوت والے سے نسبت قائم کرنی پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرنے کے لیے یہاں یاد الہی سے سینوں کو صاف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرتے ہیں۔ آج کا فرمان حضرت مریم کے متعلق ہے۔ آپ حضرت زکریا کی بیوی کی بہن کی صاحبزادی تھی۔ آپ اپنی والدہ کی دعا سے پیدا ہوئی تھیں جنہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا لڑکا ہو تو میں اسے اللہ تعالیٰ کے گھر کا خادم بناؤں گی۔ چانچہ حضرت مریم پیدا ہوئیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا میں اپنی نظر کا کیا کروں، میرے ہاں تو بچی پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچی بچے سے بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ اس طرح حضرت مریم عبادت خانے کی خدمت گزار بنی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل حضرت مریم کے پاس آئے۔ حضرت مریم اکیلے ان کو آدمی کی شکل میں دیکھ کر گھبرا گئیں اور ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں تو اسے اگر تم خدا کا ڈر رکھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں اور آپ کو ایک بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرنے کے لیے آیا ہوں اور اس کی خوشخبری دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا میرا بچہ کس طرح ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت جبرائیل نے ان کے گلے میں پھونک ماری تو وہ حاملہ ہو گئیں، پھر آپ علیحدگی میں چلی گئیں۔ جب بچہ ہونے والا تھا تو فرشتے نے ان کو کہا آپ کھجور کے تنے کو ہلائیں، تازہ کھجوریں گریں گی، آپ کھائیں، اور آپ کے نیچے کی طرف ندی بہہ رہی ہے اس کا پانی پئیں۔ چنانچہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو فرشتے نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ آپ اسے اپنی قوم کی طرف لے چلیں اور کسی سے بات نہ کریں اور ان کو کہہ دیں کہ میں نے کلام نہ کرنے کے روزے میں ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر قوم کے پاس آئی۔ ساری قوم مخالف ہو گئی اور انہوں نے کہا آپ پاکیزہ تھیں، آپ کا باپ اور ماں پاکیزہ لوگ تھے، یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اسے پوچھو، تو لوگوں نے کہا کہ بچہ گہوارے میں کیسے بول سکتا ہے؟ اس وقت حضرت عیسیٰ بول اٹھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، مجھے نبوت عطا کی گئی ہے اور کتاب عطا کی گئی ہے۔ میری ولادت، میری موت اور میرے قیامت کے دن اٹھنے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عیسیٰ جن کے متعلق یہودی کئی قسم کے الزام لگاتے ہیں اور غلط بیانی کرتے ہیں وہ باطل پرست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں گزشتہ فرمان کی طرح یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کی ولادت، وصال اور قیامت کے دن اٹھنا عام لوگوں کی ذرا نہیں ہوتا اور نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان پر برستی ہے۔ اس لیے لوگ ان کی ولادت اور موت کا دن مناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تاکہ آخرت میں وہ اس اللہ تعالیٰ کے بندے پر برستی رحمت کے حقدار ہو جائیں۔ ہمارے آقا تو سید المرسلین رحمت للعالمین ہیں، ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے سینوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل ہو سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب
اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واتوب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.